بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کرامت مغل۔ اس وقت ہم محنت میں عظمت کی ایک اور مثال مس آبدہ تالپور کے ساتھ ہیں، جو F11 مرکز میں سارنگ سندھی کوزین کے نام سے اپنا ریسٹورنٹ چلاتی ہیں۔ تو آئیے ان کی سٹوری ان سے جانتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا، بدین کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھنا اور پھر اسلام آباد آنا، ذہن میں کیا خواب لے کر آئیں؟ اچھا، اسلام آباد تو ہم آئے تھے، تقریباً ہمیں 20 سال ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد ہم آئے تھے، میرے ہسبینڈ کی جاب تھی، تو بچے تھے۔ ایک میرا کوئی یہ ذہن میں نہیں تھا کہ میں ادھر جا کے یہ بزنس کروں گی۔ جب میرے بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ میں بھی اسلام آباد میں کچھ ایسا کروں جو آگے میری سندھ کو میں ادھر آ کے پرووائڈ کروں۔ جو جس طرح ہم عورتیں ہیں جو گاؤں میں بیٹھی ہوتی ہیں، ایک چھوٹے سے گاؤں سے میں اسلام آباد آئی تو ادھر آنے کے لیے میں کچھ کر کے لوگوں کو دکھاؤں نا۔ تو میں نے ہمت کی، شکر ہے اللہ کا۔ میں اپنا ریسٹورنٹ 8 سال سے چلا رہی ہوں۔ ایک اور ریسٹورنٹ میں نے اوپن کیا تھا، کینٹین بھی تھی، وہ تو ظاہر ہے کووڈ میں پوری دنیا ہی الٹی ہو گئی، تو اس میں میرے ابھی تو کلوز ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ میں ان کو دوبارہ اوپن کروں گی۔ تو سندھ کو اسلام آباد میں لانا، یہ کہاں سے آپ کے ذہن میں آ گیا کہ مجھے سندھ پورے کو اسلام آباد میں لانا چاہیے اور یہاں کے لوگوں کو اپنا کلچر، اپنا کھانا جو ہے وہ متعارف کرانا چاہیے؟ مجھے کوکنگ کا بہت شوق تھا نا، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں کچھ ایسا کروں جس میں اپنی سندھ کو بھی ساتھ لے آؤں۔ تو میں نے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنایا، اس میں میں اپنے کلچر کو، دیکھو یہ ساری آپ کو اجرک نظر آئے گی، ادھر ہماری رلیاں بھی ہے، مون جو دڑو ہے، جو ایک چھوٹا سا سمجھو، جب کوئی اندر انٹر ہوتا ہے نا، اس کو ایسے لگتا ہے کہ ایک ہم اپنے سندھ میں آ چکے ہیں نا۔ تو اس میں پھر آ کے بیٹھ کے آپ مزے سے سندھی بریانی کھاؤ، سرسوں کا ساگ ہے، چاول کی روٹی، اس کے ساتھ مچھی جو ہماری اسٹیم ہوتی ہے، اور بیہ جو لوٹس فروٹ ہیں۔ تو اس طرح کے میں اپنے فوڈ کو لے آئی ہوں جو لوگ ادھر کے بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب پہلے دن یہ ریسٹورنٹ اوپن کیا تھا، وہ دن آپ کو یاد ہے؟ آپ نے کیا کیا تھا پہلے دن؟ سر، ایک تو میں نے اس کو گھر سے اسٹارٹ کیا تھا، اس کا مجھے آہستہ آہستہ رسپانس ملا، مگر جب میں ادھر ایک ریسٹورنٹ اوپن کیا تو ظاہر ایک عورت جب مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کو ہمارے لوگ جو ہے نا اس نظر سے نہیں دیکھتے۔ وہ آتے ہی لوگوں نے کہا کہ اس کو 1 مہینے میں ہم بھگائیں گے نا، مگر شکر ہے اللہ کا، مجھے اپنے کسٹمر سے اتنی سپورٹ ملی کہ میں آٹومیٹکلی آگے بڑھتی گئی نا۔ محنت میری تھی، اگر آپ جیسے بھائی ادھر آئے تو مجھے اچھا لگا۔ تو پہلے کو آپ نے دیکھا تھا اسلام آباد میں کوئی خاتون ریسٹورنٹ چلا رہی ہے، یا آپ سب سے پہلے تھی جنہوں نے ریسٹورنٹ اوپن کیا؟ خاتون کا مجھے اتنا یاد نہیں ہے، ویسے عورتیں میں دیکھتی تھی اتوار بازار میں، وہ چھوٹے چھوٹے ٹھیے وغیرہ اسٹالس ہوتے تھے، اور ریسٹورنٹ کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا، شاید ہیں 2-3، مگر میرے بعد 5-6 عورتیں آئیں، کسی نے نہیں چلایا، وہ ہمت ہار گئیں، مگر اس میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، ہم عورتیں جو ہے نا مردوں کام کر لیتی ہیں۔ یہ تو بالکل آپ کی مثال ٹھیک ہے۔ تو اس مارکیٹ میں جب آپ نے ریسٹورنٹ اوپن کیا تھا تو مردوں کی طرف سے کیا رد عمل تھا جن کے ادھر ریسٹورنٹ؟ نہیں، مجھے ادھر حوصلہ افزائی کرنے والے زیادہ تھے، میری سپورٹ کرتے تھے کہ دیکھو ایک عورت ہے، وہ ادھر آ کے ایک اپنا بزنس رن کر رہی ہے نا، کتنا اچھا سا ایک چھوٹا سا تھا میرا سیٹ اپ، اس کو میں نے آگے بڑھایا، پھر اس کو اور میں نے بڑا ہال کی طرف لے آئی، تو اس کو دیکھ کے کسٹمر کا مجھے اچھی سی رائے ملی۔ تو آپ اسپیشلی کون سے کھانے آپ نے بتایا پہلے لے کے آئیں؟ تو کیا ادھر صرف سندھی لوگ آتے ہیں، یا آپ نے دوسروں کو بھی اپنے کھانے کا جو ہے نا گرویدہ بنا لیا کہ آئیں سندھی کھانے انجوائے کریں؟ دیکھو، سندھ سے تو ہمارے کچھ لوگ آتے ہیں، مگر ہمارے ادھر کے جو ہے نا پٹھان، پنجابی، تو سارے لوگ میرے فوڈ کو ماشاءاللہ لائک کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہوم میڈ ہوتا ہے، گھر کی طرح ہوتا ہے۔ جس کو گھر کا کھانا چاہیے وہ ادھر آتے ہیں، ایک کھاتا ہے تو آگے وہ 10 کسٹمر اور لے آتا ہے، کیونکہ میری ریسیپی ہیں اس طرح، میں چیزیں صاف ستھری ہوتی ہیں، خود لے آتی ہوں، اور لڑکوں کے ساتھ سارا دن کچن میں خود ان کے ساتھ کوکنگ کرتی ہوں، اور کوئی اسپیشلی آرڈر ہوتے ہیں وہ بھی میں خود کوکنگ کرتی ہوں، تو شکر ہے اچھا چل رہا ہے ہمارا۔ تو سب سے زیادہ کون سی ڈش ہے جو آپ کی یہاں پہ بکتی ہے، بریانی کے علاوہ بتائیے گا؟ اچھا، بریانی تو ظاہر ہے پورے اسلام آباد میں ہماری فیمس ہو چکی ہے، اس کے بعد ہمارا باربیکیو جو ہے نا ماشاءاللہ سب سے اچھا ہمارا باربیکیو کی رننگ ہے، فش اس میں آ جاتی ہے، فش بھی ہماری باربیکیو ہے، ٹکا سیخ کباب، اس طرح ہمارے یہ آئٹم زیادہ چلتے ہیں۔ تو آپ نے ایک برانچ کھول لی G11 مرکز میں، پھر اس کو بند کرنا پڑا، تو اب دوبارہ آپ کے کیا پلانز ہیں بزنس کو آگے بڑھانے کے؟ میں نے اپنا وہ سامان سارا اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ تھوڑے اور حالات بہتر ہوں
تو ہم دوبارہ اس کو اوپن کریں گے، اور میرا ارادہ ہے کہ ابھی میں اپنی چھوٹے چھوٹے فرینچائز بنا کے وہ سیل کروں گی نا۔ میرا شروع میں بھی یہی تھا کہ میں فرینچائز دوں گی، کیونکہ کافی کسٹمر آ چکے تھے کہ ہمیں آپ کی فرینچائز چاہیے، مگر میں اس لیول پہ تب نہیں گئی تھی۔ جب ہمارا وہ ٹائم آیا تو کووڈ آ گیا، تو اب دیکھتے ہیں۔ اچھا، آپ سندھ سے آئیں یہاں پر اسلام آباد، اسلام آباد ہی کیوں، کراچی کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کو کراچی قریب پڑتا تھا بہت۔ اچھا، کراچی قریب پڑتا تھا، کراچی اچھا ہے، ہمارا اپنا وطن ہے۔ ہم ادھر اسی لیے آئے کہ میرے ہسبینڈ کی جاب تھی۔ پھر یہ جو اسلام آباد ہے، یہ صرف نہ ہم سندھیوں کا ہے نہ پنجابیوں کا، یہ سب کا اس میں حصہ ہے۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس میں ہمارا جو صوبہ ہے وہ آگے چلے۔ تو آپ آئیں، 8 سال یہاں ریسٹورنٹ چلایا، تو آپ کے علاقے سے لوگوں کو پتہ چلا کہ عابدہ تالپور جو ہے وہاں پہ ریسٹورنٹ چلاتی ہیں، تو آپ کو دیکھا تھا کہ کسی اور خاتون نے بھی یہ ہمت پکڑی کہ مجھے بھی نکل کے اپنے مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے؟ جی، آئی تھیں عورتیں، تو شاید کچھ انہوں نے ہمت ہاری، کچھ کووڈ کی وجہ سے بھی وہ پیچھے چلی گئی نا، تو اسی لیے 2-4 عورتیں تھیں۔ تو ہو سکتا ہے ابھی پھر ان کا دوبارہ شوق آئے کہ وہ دوبارہ ریسٹورینٹ اوپن کریں۔ ابھی بھی آپ کے ریسٹورنٹ میں سب مرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان مردوں کو ڈیل کرنا، عورت کو ایسی کیا ہمت ہوتی ہے اندر کہ وہ یہ سارا بزنس مارکیٹ میں بیٹھ کے کر سکے؟ اچھا دیکھو، جب ایک مرد، ہم سوچیں نا ایک مرد یہ سارے کام کر سکتا ہے، عورت کو صرف وہ کہتا ہے یہ ہاؤس وائف ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر عورت جب باہر آتی ہے تو مرد سے دگنا کام کرتی ہے، اور میں ان کو ڈیل کرتی ہوں، یہ بھائی ہیں میری سپورٹ کرتے ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے ادھر۔ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ تو نہیں پیش آیا؟ نہیں، شکر ہے اللہ کا، ابھی تک تو نہیں ہوا۔ اچھا، تو یہاں پر جو لوگ آتے ہیں، اگر کبھی کسی کی کمپلین آ جائے کہ آپ کے کھانے میں مرچیں تیز ہیں، یار یہ دیکھیں کیا نکلا ہے، تو پھر آپ ڈیل کیسے کرتی ہیں اسے؟ ان کو سر، ایک تو میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو سندھی فوڈ ہے وہ ہوتا ہی اسپائسی ہے۔ میں ان کو اس طرح بتاتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو نارمل کھانا ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو آرڈر پہ بنا کے دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ہوتا ہے، کیونکہ سندھی فوڈ ہمارا بریانی تو ایون ہی اسپائسی ہوتی ہے، اور باربیکیو بھی ہمارا اسپائسی ہوتا ہے۔ جو عام ریسٹورنٹ ادھر چل رہے ہیں ان سے ہمارا فوڈ اسپائسی ہے۔ تو آپ کے کتنے امپلائیز ہیں، اور وہ آپ سے کیا خوش ہیں، یا نوکری چھوڑ کے کچھ عرصے بعد چلے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، مگر زیادہ تر میرے وہی پرانے ہیں جو ہم شروع میں آئے تھے، وہی امپلائڈ ہیں، اور ابھی 22-23 لڑکے ہیں میرے پاس جو کام کرتے ہیں۔ بے شک آپ بھی اپنی طرف سے ان سے پوچھ لینا کہ وہ میرے ساتھ خوش ہیں یا نہیں، کیونکہ میں تو ظاہر بولوں گی کہ ابھی تو میرے ساتھ یہ اچھے چل رہے ہیں، کیونکہ اپنے گاؤں سے لے آئی ہوں، ان کو ٹرینڈ کیا ہے، وہ ان کو ایک الگ ماحول ملا ہے، تو وہ بھی خوش ہیں۔ تو ایسی خواتین جو ہمت نہیں کر پاتی باہر نکل کے کام کرنے کی، گھر میں دبی بیٹھی رہتی ہیں اور پستی رہتی ہیں، ان عورتوں کو کیا میسج دیں گی آپ؟ ان کو میں یہی میسیج دوں گی کہ وہ اپنی ہمت نہ ہاریں، وہ باہر نکلیں۔ وہ ہو سکتا ہے شاید میرے سے بھی زیادہ وہ ایکٹیو ہوں، ہمت والی ہوں، صرف وہ ایک کوئی مجبوری ہو یا بیٹھی ہوئی ہوں۔ کچھ عورتیں اس طرح ہوتی ہیں جن کے پاس اس طرح کا وسائل نہیں ہوتا ہے کہ وہ آگے نکلنے کے لیے، ظاہر ہے وہ ایک پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا انویسٹ کرنے کے لیے، ان کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے، تو کچھ یہ اس طرح کے بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا عابدہ تالپور کی ہمت بھری کہانی کو، کیسے سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آئیں اور انہوں نے یہاں آ کے اپنا ریسٹورنٹ کھولا، اور کامیابی سے 8 سال ہو گئے انہیں یہ ریسٹورنٹ چلاتے ہوئے۔ اپنے میزبان کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔